نیکسٹ جو پیپر ہے وہ امداد الحق. امداد اللہ صاحب تشریف لائیے. آپ کا ان کا جو عنوان ہے تو ہندو مصنفین کی سیرت نگاری ایک مطالعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ مقالہ 15 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں ہم نے جملہ 32 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے 6 کتابوں پر اپنا مفصل مطالعہ پیش کیا ہے، 4 کتابوں پر مختصر اور طوالت کی وجہ سے باقی کتابوں کے نام کے ذکر پر اکتفا کیا ہے. ان کتابوں پر اور اس موضوع پر کافی کچھ یہاں آ چکا ہے. ہندو مصنفین کی سیرت نگاری، اس کے مصادر کے تعلق سے بھی بات آ چکی ہے کہ زیادہ تر ان حضرات نے مغربی مؤلفین کی کتابوں پر اعتماد کیا ہے اور اسی کے سہارے اپنی سیرت نگاری کی ہے، جس کی وجہ سے بعض کمزور باتیں اور بعض سطحی چیزیں اور ضعیف چیزیں بھی آ گئی ہیں. میں ان مقامات کی نشاندہی کرنا چاہوں گا جو سیرت کی ان کتابوں میں آئی ہیں اور ان کا حقائق سے اور سند سے کوئی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر پہلی کتاب ہے شردھے پرکاش دیو جی کی سوانح عمری حضرت محمد صاحب بانی اسلام. اس میں شردھے پرکاش دیو جی سیرت کے مصادر کے حوالے سے بڑی عجیب سی بات لکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ عربی میں بھی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں واقعات کی تحقیق و تنقید کے بجائے خوش اعتقادی اور توہمات سے زیادہ کام لیا گیا ہے. یہ بالکل حقیقت سے میل نہیں کھاتی ان کی یہ بات. دنیا میں اگر کوئی سیرت سب سے زیادہ مستند ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ ہے. اسی طرح ایک جگہ اور ان سے تسامح ہوا کہ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمر سے جانا شروع کیا. وہ لکھتے ہیں کہ لڑک پن اور 8 سال کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں آنا جانا اور وہاں خلوت گزینی شروع ہوئی ہے. یہ بات بھی درست نہیں ہے. تقریباً معتبر سیرت نگاروں نے 35 سال کے بعد کا عرصہ اس حوالے سے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز وہ یہ لکھتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کس طرح تشریف لے گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے پچھلے حصے سے کود کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان تشریف لے گئے اور اس کے بعد تعبیر اختیار کی ہے کہ وہاں سے راتوں رات دونوں بھاگے. یہ بالکل غیر معتبر اور غیر مستند بات ہے. دوسری کتاب ہے عرب کا چاند، جس کے حوالے سے ابھی آپ نے سنا. اس کتاب کی 2 بڑی خاصیت ہم نے ذکر کی ہے. ایک یہ کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی بلا کم و کاست بیان کیا گیا ہے اور جنگی واقعات کو بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ذکر کیا گیا ہے. دوسری اس کتاب کی بڑی خوبی، جس کا تذکرہ بارہا آ چکا ہے، وہ اس کا ادبی معیار ہے اور ادبی جمال ہے. تیسری کتاب ہے سیرت رسول عربی، جو سردار گوردت سنگھ صاحب کی ہے. اس میں بھی سردار جی نے بعض باتیں غیر مستند بیان کی ہیں
جیسے وہ یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو خواجہ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ گئے. وہاں انہوں نے بتوں کی پوجا کی اور بتوں سے دعا مانگی اس بچے کی طویل عمر کی. یہ بات بھی درست نہیں ہے اور معتبر کتابوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نیز وہ وحی کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوئی، پہلی وحی آئی، تو کوئی فرشتہ نہیں آیا، جبرائیل نہیں آئے، بلکہ غیب سے ایک آواز آئی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور وہی وحی تھی. یہ بھی درست نہیں ہے. اسی طرح ہم نے حضرت محمد اور اسلام پنڈت سندر لال کی جو کتاب ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے یہ بات لکھی ہے کہ پنڈت جی کی اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ دیگر کتابوں کی بنسبت ہمیں اس میں حوالہ جات بکثرت ملتے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف نے کتاب کی تالیف صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں بلکہ علمی معیار پر کی ہے. پروفیسر کے ایس راما کرشنا راؤ کی جو کتاب ہے محمد دا پروفیٹ آف اسلام، اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے. اسی طرح ڈاکٹر نشی کانتا چٹوپادھیائے کا ایک لیکچر ہے جو انہوں نے مرزا فیضان علی خان کے دولت کدے پر جو چادر گھاٹ حیدرآباد میں واقع ہے 25 نومبر 1904 میں انہوں نے یہ لیکچر دیا تھا اور اسے کتابی شکل دے دی گئی تھی. اس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا ہے. پروفیسر نشی کانتا نے اپنے لیکچر کی ابتدا میں یہودیوں اور عیسائیوں، مغربی مؤلفین اور مصنفین کے تعصب کا تذکرہ کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کس طرح سے انہوں نے مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے. اور بھی مغربی مؤلفین، مصنفین اور ہندوستان کے جو انصاف پسند مصنفین ہیں ان کا بھی انہوں نے اپنی کتاب میں حوالہ ذکر کیا ہے. انشاءاللہ یہ مقالہ شائع ہوگا تو آپ کی خدمت میں پیش ہوگا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.